السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 91 سے 93، لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، آمینو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا، اللہ، اللہ نے، قولو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، وراءہ، علاوہ ہے اس کے، وہو، حالانکہ وہی، الحق، حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، قل، کہہ دیجئے، فلما، تو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے، انبیاء، نبیوں کو، اللہ، اللہ کے، من قبل، اس سے پہلے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، ساتھ واضح نشانیوں کے، ثم، پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجل، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم ہو، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور کو، خذوا، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہم نے تمہیں، بقوت، ساتھ قوت کے، واسمعوا، اور سنو، قولوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، بوجہ اپنے کفر کے، قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے جو، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بھی، جس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، مؤمن۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یعنی مسلمان ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی پچھلی کتابیں جو ان پر نازل کی گئی تھیں، بھئی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی نا، اور وہ بھی تو نبیوں کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی تھیں، تو اسی طرح جیسے وہ نبی تھے تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی نبی ہیں، تو یہ بات بھی مان لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہی مانیں گے جو ہم پر پہلے نازل ہوا تھا، اور جو اس کے پیچھے آیا اس کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کیا، کس کا انکار کرتے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کے بعد آیا نا قرآن مجید، تو قرآن مجید کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو حالانکہ ان کو یہ، بعض لوگوں کو ان میں سے یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، حالانکہ یہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ جتنی پیچھے کتابیں آئی ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ صحیح ہیں، تو یہ کتاب تو اس بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس جو ہمارے پاس ہے اسی کو مانیں گے اور اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، اگر تم ماننے والے ہو تو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے؟ کیونکہ یہ جو نبیوں کو مانتے تھے ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے، ان کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، تو اتنے برے لوگ تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو مانیں گے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم تو اسرائیلی پیغمبروں کو مانتے ہیں، اسرائیلی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں ہسٹری پتہ ہے کہ تم نے اپنے نبیوں کو تک قتل کر دیا تھا، تم ایسے لوگ ہو، حق سے گئے گزرے، اور
یہ تو صرف حق کو چھوڑنے کا ایک بہانہ ہے، یعنی یہ صرف بہانے بناتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل والے قبیلے میں پیدا کیے جاتے تو ہم ایمان لے آتے، جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں بھی بھیج دیے جاتے نا تو بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، کیونکہ یہ تو اپنے نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ اب آگے آیت نمبر 92 اور 93 میں کیا بات ہو رہی ہے، چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو کیوں معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تو انہوں نے ان کے جانے کے بعد ان میں ایک کوئی آدمی ایسا تھا، اس نے کہا آؤ میں تمہارے لیے ایک بچڑا بنا دیتا ہوں تاکہ تم اس کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرو، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شبیہ ایک طرح سے بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے یہ گناہ کا کام کیا تھا اور سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان میں نہیں تھے۔ اور ہارون علیہ السلام نے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو اتنا روکا لیکن یہ لوگ رکے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے، یعنی کہ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اس بچھڑے سے ایسی محبت کرنے لگے، اللہ معاف کرے، جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنے چاہیے۔ تو کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو، یعنی تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم نعوذ باللہ ایک بچڑے کی عبادت کرو۔ اور اس سے پہلے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ کوہ طور ایک پہاڑ تھا بہت بڑا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے سروں پر مسلط کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اب نافرمانی نہیں کرو گے، تو انہوں نے فوراً وعدہ کر لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر تم وعدہ نہیں کر رہے اور میری بات نہیں مانو گے تو میں اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دوں گا، تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو اب تک کی آیات میں ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں اور یہ کہیں اور یہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اور وہ بلا ٹال دیتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ یہ بھول جاتے تھے، یہ بھلا دیتے تھے اس بات کو اور دوبارہ اس سے بھی بڑی نافرمانی میں پڑ جاتے تھے۔ تو اس آیت میں کیا سبق مل رہا ہے ہمارے لیے، کیا لیسن ہے اس آیت میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو ہم خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادیوں کے فنکشنز میں کیا ہوتا ہے، کتنی تیز آواز میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دیتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا اور اس چیز سے بچنا ہے، ورنہ ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اوپر رحم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔